صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ قرآنی طرز زندگی، لائف اسٹائل قرآن کی نظر میں کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہم آپ کی خدمت میں کچھ معروضات لے کر حاضر ہوئے ہیں. زندگی ہر ایک انسان گزار رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انسان زندگی گزار رہے ہیں بلکہ بہت سارے موجودات ہیں جن کا تعلق حیات اور زندگی سے ہے. لیکن یہاں پر زندگی انسان کی کیسے گزرنا چاہیے قرآن کی نگاہ میں، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. قرآن مجید میں جو زندگی کے معیار بیان کیے ہیں وہ بہت اہم ہیں. ہمارے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں زندگی جس چیز کو کہتے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اسلامی روایات میں اور قرآنی آیات کے اندر زندگی کس چیز کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ویسے زندگی سے مراد عام انسان جو لیتا ہے، کھانا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، سوچنا ہے، حرکت کرنا ہے، یہ سب زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے. جبکہ ممکن ہے یہ ساری چیزیں پائی جائیں، لیکن اسلام اور قرآن کی نگاہ میں اسے زندہ نہ کہا جائے. زندگی کی تعریف ایسے علماء نے بتایا ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک خاص تعریف اور ڈیفینیشن زندگی کیا جا سکے. زندگی کو اگر پہچاننا ہے تو آثار سے، علامتوں سے ہم زندگی کو اور حیات کو پہچان سکتے ہیں. لہذا بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے اصل بحث میں وارد ہوتے ہیں. قرآن کریم نے جو علامتیں اور آثار ایک زندہ انسان کے یا زندہ قوم کے بیان کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کون انسان کتنا زیادہ زندہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کون کتنا زیادہ مطیع پروردگار اور رسول اکرم اور اہل بیت علیہ السلام ہے. جو جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو جتنا زیادہ رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتا چلا جائے گا، اس انسان کو اتنا ہی زندہ کہا جائے گا. اور جو انسان جتنا زیادہ حکم خداوندی کی مخالفت کرتا جائے گا، حکم اہل بیت کی مخالفت کرتا چلا جائے گا، وہ زندہ نہیں کہا جائے گا. اے صاحبان ایمان تم لبیک کہو ایسی چیزوں کی طرف جس کی طرف اللہ اور رسول بلا رہے ہیں، کیونکہ اگر تم اس کے اوپر لبیک کہو گے اسی میں تمہارے لیے زندگی اور حیات پائی جاتی ہے. تو یہ پہلی آیت ہے، یعنی پہلی علامت یہ ہے حیات اور زندگی کی جو قرآن کی نگاہ میں ہے کہ انسان مطیع اہل بیت، مطیع اللہ اور مطیع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پا جائے. دوسری علامت جو حیات اور علامت حیات کی ہے قرآن کی نگاہ میں وہ تواضع اور انکساری ہے. قرآن فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. حیات اور زندگی کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں، تکبرانہ انداز میں یا غرور کے ساتھ زمین کے اوپر نہیں چلتے ہیں. اور جو جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ اس انسان کو کہا جائے گا جس کے ہاں تواضع اور انکساری پائی جائے، اور جہالت
اس کے اندر نہ پائی جائے، اور جہالت کے مقابلے میں اس کا کام تحمل اور برداشت کرنا ہو۔ اگر یہ چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ہیں تو وہ قرآنی زندگی اور قرآنی حیات سے اسے تعبیر کیا جائے گا۔ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، لا تجالسوا الموتى، مردوں کے ساتھ تم نہ اٹھو اور نہ بیٹھو، یعنی تمہاری نشست اور تمہاری نشست و برخاست مردوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اصحاب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں آپ مردہ کہہ رہے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھنے کو منع کر رہے ہیں، ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل غنی مطرب، ہر مالدار جسے اپنے پیسے پر گھمنڈ اور غرور اور تکبر ہو وہ انسان مردہ ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تم اپنے رابطے کو مت رکھو، ان کے ساتھ نشست و برخاست مت کرو۔ یعنی پیسہ بری چیز نہیں ہے اسلام میں، لیکن اگر مالداری اور پیسے کی وجہ سے انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو رہا ہے اور اکڑ رہا ہے ان پیسوں کی وجہ سے، تو یہ انسان قرآن کی نگاہ میں مردہ ہے، روایات کی نگاہ میں اسے مردہ کہا گیا ہے۔ لہذا ایسے انسان سے دوری اختیار کرو، ورنہ تم بھی مردہ ہو جاؤ گے۔ تمہیں زندہ رہنا ہے تو تمہیں غرور اور نخوت کو اپنے سے الگ کرنا پڑے گا۔ تیسری علامت جو قرآن کریم نے ایک حیات اور زندہ انسان کے لیے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس کتنا علم ہے۔ جتنا انسان کے پاس علم ہوگا اتنا زیادہ اس کی حیات اور زندگی ہوگی۔ بالعلم تکون الحیات، یعنی علم کے ذریعے انسان زندہ ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آدمی علم سے لبریز ہوتا جائے گا اتنے ہی اسے زندہ کہا جائے گا، اور جتنا انسان جاہل ہوگا اسی اعتبار سے اسے مردہ کہا جائے گا۔ لہذا ظاہری اعتبار سے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ سب زندگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ علم انسان کی زندگی کی علامت قرار پاتا ہے۔ توانا بود ہر کی دانا بود، جتنا زیادہ اس کے پاس علم اور معرفت بڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کی حیات بھی بڑھتی جائے گی، یعنی اسی انداز سے اسے زندہ کہا جائے گا۔ اور چوتھی نشانی اور علامت جو زندگی کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انسان فائدہ پہنچائے۔ جتنا زیادہ بندگان خدا کو انسان فائدہ پہنچاتا چلا جائے گا اسی انداز سے اسے زندگی سے تعبیر کیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے جاہل کہا جائے گا۔ کأنہم خشب مسندہ، سورہ منافقون میں بہت سارے افراد جو ان فارمولوں پر اور ان آیات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں انہیں قرآن مجید کہتا ہے یہ سوکھی ہوئی لکڑی ہیں، یعنی در حقیقت یہ زندہ نہیں ہیں، ان کے اندر حیات نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، یعنی در حقیقت ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حیات قرآنی سے تعبیر کیا جائے کہ ہماری زندگی قرآنی ہو، تو ہمیں لوگوں کو فائدہ پہنچانا پڑے گا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جس کا میں خلاصہ کر دوں۔ پہلی چیز جو آپ کے سامنے عرض کی گئی وہ یہ ہے کہ انسان اللہ اور رسول کا مطیع ہو۔ دوسری چیز انسان تواضع اور خاکسار ہو، وقار اور سکونت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور تیسرے مرحلے میں انسان زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، اور چوتھے مرحلے میں انسان دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن ولا تتخذوہ قبورا، دیکھیں یہاں پر بھی قبر اور مردے کی بات کی ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ گھر سے تلاوت قرآن بلند کرے، تلاوت کرے، اپنے گھروں کو منور کرے تلاوت قرآن کریم کے ذریعے۔ یہ قرآنی حیات ہے۔ آئیں دیکھیں ہم صرف واٹس ایپ کے اوپر لگے ہیں اور واٹس ایپ میں بھی دوسری غیر ضروری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، یا واقعاً ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت کا بھی کوئی ایک گھنٹہ یا منٹ یا ساتھ موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً ہمارے گھر قرآنی، یعنی ہمارے گھر جو ہیں قرآنی لائف اسٹائل کے اعتبار سے ہیں، اور ہماری اس زندگی کو قرآنی زندگی کہا جائے گا۔ اور اگر ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہے تو پھر اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی مردہ ہے وہ گھر، قبرستان ہے وہ گھر جس کے اندر تلاوت قرآن بلند نہیں ہوتی ہے۔
چند آیات کی اگر ہم تلاوت کریں گے تو ہماری زندگی قرآنی زندگی قرار پائے گی۔ لہذا پرانا قبرستان بنانے سے بہتر یہ ہے، خاندانی قبرستان بنانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے مزین کریں۔ ہمارے پاس آج بہت سارے اوقات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم وقت کو یوں ہی حدر اور ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم 5 منٹ بھی روزانہ تلاوت قرآن کر کے اپنے گھروں کو نورانی اور منور کر لیں تو ہماری زندگی قرآنی زندگی ہو جائے گی، اور جس انداز سے قرآن چاہتا ہے ہم زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے۔ بقیہ اگلی کلپ میں آپ کے سامنے اور اس سے بہتر طریقے سے کچھ اصول اور آداب جو قرآن نے ایک زندگی گزارنے کے لیے بیان کیے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔